बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरदार ज़ुहैब एक नए व्लॉग के साथ, एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और चाइना का जो आपस में एक तजाद है, आपस में एक झगड़ा है, उसके बारे में हम बात करेंगे और इसकी हिस्ट्री भी आपके साथ शेयर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें और उनकी रीच बढ़ेगी, एज वेल एज मेरे चैनल को भी फ़ायदा होगा और ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो अमेरिकन बेसिकली ये चाहते हैं कि चाइना बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इकोनॉमिक एक जंग हम देखने को मिल रहे हैं अमेरिका और चाइना के दरमियान, और बेसिकली अमेरिका चाइना को रोकना चाहता है, चाइना के खिलाफ जंग चाहता है और वो मैदान बेसिकली भारत को बनाना चाहता है। वो इंडिया को अभी असला भी देगा, इकोनॉमिकल सपोर्ट भी करेगा और मुख्तलिफ तरह से वो इंडिया को फैसिलिटेट करेगा, लेकिन वो इंडिया को एक दफ़ा फिर बली का बकरा बनाएगा और चाइना के सामने पेश करेगा। मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया बेसिकली एक ग्राउंड होगा अमेरिका और चाइना के दरमियान जंग का। इंडिया और चाइना का जो रिलेशन था वो शुरू से ही खराब नहीं है, वो शुरू से ही इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ नहीं है और ये मुल्क काफ़ी क्लोज थे आपस में। बल्कि इनफैक्ट अगर मैं आपको बताता चलूँ कि 1954 में, आई थिंक 1954 में थे चाइनीज़ जो सदर थे, उन्होंने भी इंडिया का दौरा किया। काफ़ी आपस में एक पीस ट्रीटी उनकी साइन हुई और उन्होंने कहा कि आपस में बॉर्डर को जो हमारी तजाद है या बॉर्डर को लेके जो अब चूँकि थोड़ा सा आपको हिस्ट्री अगर मैं बताता चलूँ तो चाइना और इंडिया के दरमियान कुछ जगहों पे आपस में तजाद है, कुछ जगहों पे आपस में कुछ इंडिया के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ चाइना के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनमें दो जगह, एक लद्दाख है और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि चाइना बेसिकली तिब्बत जो है वो उसको फिस्ट कहता है और 5 फिंगर्स कहता है, जिनमें नेपाल भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, साथ ही साथ इसके साथ सिक्किम है और कुछ और स्टेट्स हैं। तो ये बेसिकली चाइना का क्लेम था कि ये जगह चाइना में है और ये तकरीबन 800 साल पहले चाइना में ये शामिल कर दी गई थी जगह। लेकिन चूँकि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पे, चूँकि लद्दाख कभी कश्मीर का भी हिस्सा रहा है, तो उस पर कब्जा इंडिया का था, तो चाइना ने उस पर क्लेम कर रखा था। और ये बात स्टार्ट होती है जब 1956 में, 1956 में एक रोड बनाई है चाइना ने, तो इंडिया ने इस पर बड़ा शदीद इसका रद्द-ए-अमल आया और इंडिया ने कहा कि ये मुतनाज़ा एरिया में, जो कि आज वो जगह एक्साई चीन कहलाती है, लद्दाख का वो एरिया है, और चाइना ने 1962 में उस पर हमला किया था और उस पर कब्जा कर दिया था। खैर ये सिलसिला बाद आएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये रोड बनी तो इंडिया और चाइना के दरमियान जो उनके मामलात थे, जो उनके ताल्लुकात थे, वो ख़राब होने को आए और बतदरीज बढ़ते रहे। इन बिटवीन हमने ये देखा कि पाकिस्तान के चाइना के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, क्योंकि चाइना ने एक नक्शा भेजा था जनरल अयूब साहब को, जो कि सदर अयूब बाद में कहलाए, और उसमें कुछ हिस्सा जो कि आज गिलगित बल्तिस्तान का है उसे चाइना का बताया गया। तो इसमें जनरल अयूब साहब ने ये महसूस किया कि शायद हमारा ये एक दुश्मन हम पे कब्जा करना चाहता है, ये इस तरह का कोई सिलसिला। तो तब एक बड़ी ख़ास बात ये जो मैं आपके सामने रखता चलूँ कि जनरल अयूब खान साहब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये रिक्वेस्ट की थी, या कहें कि एक तजवीज़ दी थी कि हमें ये जो हमारा शुमाली जो बॉर्डर है, हम दोनों को इसको मिल के डिफेंड करना चाहिए। याद रखें तब नेहरू ने बड़ी हकारत से उद्गार दिया था, जिसके नतीजे में उसे एक्साई चीन से हाथ धोना पड़ा। लेकिन अगर नेहरू वो ये बात मान लेते तो आज खित्ते का जो मंजर है वो मुख्तलिफ होता। 1960 में चाइनीज़ फोर्सेस ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि लद्दाख में मौजूद थे इंडिया की, उस पर हमला कर दिया और उसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा इंडियन जो सिपाही थे वो मारे गए। इस सिलसिले से बड़ा एक ज़्यादा एग्रेशन इंडिया में डेवलप हुआ। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊँ, एक बड़ी ख़ास बात ये है कि इसी दौरान 1961 में इंडिया ने गोवा पे हमला कर दिया। अब गोवा पे हमला इस तरह किया कि गोवा, अब ख़ास बात ये है कि गोवा 1960 तक, 1961 तक पुर्तगाल के पास रहा है। ये चूँकि एक जजीरा है, इंडिया में मौजूद है, लेकिन इंडिया ने तकरीबन 1961 में इस पर अपनी फ़ौजें उतार दी और तकरीबन 5000 जो पुर्तगाल की जो सिपाही थे उन्हें कब्जे में ले लिया और उनको जंगी कैदी बना दिया गया। इस सिलसिले में पूरी दुनिया ने रिएक्ट ज़रूर किया है, सारी दुनिया से इंडिया को ये रिएक्शन मिला कि ये गलत किया है उन्होंने। लेकिन ख़ास बात जो आपके साथ शेयर करूं, तब
ایران کے جو وزیر خارجہ تھے علی عمرانی، ان کا ایک بڑا خاص اس میں ایک ان کا بیان دیکھنے کو ملا. انہوں نے کہا کہ نہرو چونکہ گاندھی کے شاگرد ہیں اور وہ بیسیکلی امن کے پرچاری ہیں، تو اگر وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ گوا کو اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں، اس پہ حملہ کر سکتے ہیں، تو پاکستان کو بھی جو کشمیر پہ حملہ کر دینا چاہیے اور اس کشمیر کو جو کہ پاکستان کا ہے اسے واپس لے لینا چاہیے. یہ بہت بڑا ایک اس وقت ایک موقع تھا ہمارے پاس، چونکہ 61 اور پھر 62 میں چونکہ اتنا زیادہ انڈیا اور چائنا کے تعلقات خراب ہو گئے کہ آپس میں جنگ ہو گئی، اور یہ اس صورت میں ہوا. لیکن اس سے پہلے چائنیز نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ یہ جنگ نہ ہو اور ہمیں خاموشی سے یہ جو معاملات ہیں ہم ٹیبل پہ حل کریں. تو 1960 میں چائنیز صدر بیسیکلی ایک امن کا ایک پیغام لے کے آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایکسائی چین میں، جو کہ لداخ میں چین کا حصہ ہے، بیسیکلی ایکسائی چین تبت کا ایریا ہے اور ایکسائی چین لداخ میں موجود تھا، انڈین کنٹرول تھا، لیکن چائنیز نے یہ کہا کہ یہ متنازع ایریا ہے، اگر آپ اس پہ ہمارا کنٹرول مان لیتے ہیں تو ہم آپ کا کنٹرول اروناچل پردیش میں مان لیں گے. لیکن چونکہ جواہر لال نہرو کو شاید اپنی فوج کا اندازہ نہیں تھا، یا وہ پتہ نہیں کس خمار میں بیٹھے تھے. خاص بات یہ ہے کہ امریکہ نے اس سلسلے میں بڑا ایک خاص کردار ادا کیا. امریکہ بیسیکلی انڈیا کا سپورٹر تھا اس سارے سلسلے میں. تقریباً 2 سے 3 جنگی جہاز بھی، جن میں بہت سارا جنگی ساز و سامان تھا، وہ بھی پیش کیا گیا انڈیا کو. اسی سارے سلسلے میں 10 اکتوبر 1962 میں ایک جھڑپ دیکھنے کو ملی چائنا اور انڈیا کی. ایک خاص بات یہ ہے کہ انڈیا کا چونکہ وہاں زیادہ کنٹرول نہیں تھا، ریموٹ ایریا تھا اروناچل پردیش، اور وہاں اس وقت اتنی زیادہ انفراسٹرکچر بھی اچھا نہیں تھا، سڑکیں وغیرہ بھی نہیں تھی، تو انڈیا اپنی فورسز کو وہاں پہنچا نہیں پایا. اور انڈیا تقریباً 20,000 سے 30,000 تقریباً اتنے سپاہی اروناچل پردیش میں موجود تھے، اور اتنے ہی لداخ میں. اکتوبر 1962 کو چائنیز فورسز نے انڈیا پہ حملہ کر دیا، اور تقریباً انڈیا کے اس میں 5 سے 6,000 سپاہی جو انڈیا کے تھے فوجی وہ مارے گئے. اور چائنیز کا چونکہ ہمیں نقصان کا اندازہ نہیں ہے، کبھی ڈسکلوز نہیں کیا گیا، لیکن ایک محدود جو اندازے کے تحت اور مختلف لوگوں کی طرف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چائنیز تقریباً 1000 چائنیز سولجر بھی اس سارے سلسلے میں یا اس سے بھی کم اس سارے سلسلے میں مارے گئے. لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ چائنیز نے ایکسائی چین جو کہ لداخ کہلاتا تھا، وہاں تقریباً 38,000 کلومیٹر پہ جو لداخ کا ایریا ہے وہاں چائنیز نے قبضہ کر دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تقریباً 16,000 کلومیٹر کا ایریا جو کہ اروناچل پردیش تھا، وہاں بھی چائنیز فورسز اندر آ گئیں. اب کلیم چونکہ چائنا کا یہ تھا کہ ہمیں ایکسائی چین دے دو تو اب ہم اس ایریا کو آپ کو، تو وہی اس نے ریپیٹ بھی کیا ہے. اس سلسلے میں یہ دیکھنے کو ملا کہ جب حالات نارمل ہوئے، نہرو کو اندازہ ہوا کہ میں اب ظاہرہ اگر پرتگیز کی بارے میں بات کریں تو وہ صرف 5,000 سپاہی تھے، اور پرتگال انڈیا سے کافی فاصلے پہ دور بھی موجود ہے، تو قوت نہیں پہنچ پائی، جس کے نتیجے میں انڈیا نے بڑے آرام سے اس پہ قبضہ کر لیا. تو نہرو یہ سوچ رہے تھے کہ چائنا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، لیکن چائنا نے خود کی طاقت کو بے انتہا مضبوط کر رکھا تھا، اور آرام سے اس نے تقریباً 38,000 کلومیٹر جو اس کا کلیم تھا وہ اکسائی چین کا حصہ انڈیا سے لے لیا، اور ساتھ ہی ساتھ اروناچل پردیش. لیکن بعد میں چونکہ چائنا اس سارے ایریا میں جنگ نہیں چاہتا تھا، ایک سکون چاہتا تھا چائنا، اور وہ ایک ڈیولپمنٹل سٹیج بھی تھا چائنا کا. چائنا میں چونکہ ایک صنعتی انقلاب آیا تھا، بہت ساری صنعتیں چائنا میں بنا دی گئی تھی، اسپیشلی وہ سٹیل ملز بنا رہے تھے، ڈھیر سارا سٹیل وہاں بننے کو. تو یہ ایک اس دور میں جب کہ چائنا اپنی ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا، اس دور میں یہ سارا معاملہ سامنے آیا، تو چائنا نے اس پہ زیادہ غور نہیں کیا، اور وہ اروناچل پردیش کا وہ ایریا جو اس نے قبضہ کر رکھا تھا وہ واپس ہندوستان کے حوالے کر دیا. اگر اب ہم ایکسائی چین کو تو آپ کو واپس نہیں دیں گے کیونکہ وہ ہمارا کلیم بھی تھا، ہمارا ایریا بھی تھا، لیکن اروناچل پردیش پہ بیسیکلی آپ اس کا کنٹرول لے سکتے ہیں، اور یہ جنگ وہاں ختم ہوئی. لیکن خاص بات یہ ہے اس سارے سلسلے کو اگر دیکھیں تو اس میں سب سے اہم کردار جو رہا ہے وہ امریکہ کا رہا ہے. جے ایف کینیڈی تھے تب وہاں امریکہ کے صدر، اور انہوں نے کھل کے انڈیا کو ورگل آیا، انڈیا کو ہوا دی کہ وہ چائنیز کے خلاف کھڑے ہوں اور یہ جنگ ملے. چونکہ چائنیز کبھی بھی یہ جنگ نہیں چاہتے تھے. انہوں نے 1962 میں اگر انڈیا پہ حملہ کیا تو یہ انڈیا کی بیسیکلی حرکتیں تھیں جس کی وجہ سے انڈیا پہ حملہ کیا گیا، اور وہ سارا ایریا آج چائنا میں موجود ہے، ایکسائی چین میں موجود ہے.
خاص بات یہ ہے کہ آج بھی ویسے ہی حالات بنتے جا رہے ہیں. پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے ساتھ 1962 کے بعد ایوب خان نے یہ چیز محسوس کی جبکہ چائنا اور انڈیا کا کلیش ہوا اور امریکہ نے ایوب خان کو باز رکھا کہ وہ حملہ نہ کر سکے کشمیر پہ اور کشمیر کو اپنے ساتھ ملا نہ سکیں. یہ سیٹو اور سینٹو والا جو معاملہ ہے جس میں انہوں نے دھمکی دی تھی کہ آپ اس معاہدے میں ہیں اور آپ یہ نہیں کر سکتے, تو تب ایوب خان کو یہ ادراک ہوا اور پاکستانی گورنمنٹ کو یہ ادراک ہوا کہ بیسیکلی امریکہ کسی کا اتحادی نہیں ہے, وہ صرف اور صرف اپنے اتحاد کے لیے کام کرتا ہے اور وہ یوز کرتا ہے. تو اس وقت ایوب خان نے ان سارے معاملات کا اندازہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کیا کہ چائنا کے ساتھ اپنے معاملات بارڈر سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے یا بارڈر کے جتنے بھی تنازع تھے وہ چائنا کے ساتھ کلیئر کیے, اور اس وقت سے آج تک چائنا اور پاکستان کی ایک دوستی دیکھنے کو ملی ہے. پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو سن رہا تھا, ارنب گوسوامی جیسے آپ جانتے ہوں گے ایک عجیب سے صحافی ہیں, انہوں نے کوشش تو یہ کی کہ چائنا, انہوں نے ان کا ایک انٹرویو تھا چائنیز ایک صحافی کے ساتھ. یاد رکھیے چائنیز کوئی بھی پرسن اگر بات کرتا ہے, پہلی تو بات ہے کہ وہ بات نہیں کرتے, وہ زیادہ ان کے صحافی عام انٹرنیشنل میڈیا پہ بات نہیں کرتے, لیکن کریں گے تو وہ ایک ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے حکومت کا. تو اس نے کھل کے یہ کہا ہے کہ جب سوال کیا گیا کہ آپ پاکستان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں, وہ ڈی اسٹیبل ہے, وہ کریش ہونے والا ہے, اس کی اکانومی اتنی خراب ہے, وہاں دہشت گردی ہے, یہ سارا قصہ چھیڑنے کے بعد جب چائنیز کی باری آئی تو اس نے اس ہم اور انڈیا دشمن ہیں اور یقیناً چائنا بھی انڈیا کا دشمن ہے. چائنا کی بہت ساری جو کلیمنگ ہے ابھی تک زمین میں وہ انڈیا میں موجود ہے. تو چائنا اور انڈیا کا یہ آپس میں تضاد ابھی ایک دفعہ پھر ایک نئے موڑ پہ آ رہا ہے جب اروناچل پردیش کی اس نے 24 ریاستوں کا چائنیز نام رکھ دیا, اور اب مجھے لگتا ہے کہ چائنا کا اگلا نشانہ انڈیا میں اروناچل پردیش ہے. انشاءاللہ نیکسٹ انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ اسی چینل پہ ملاقات ہوگی. کائنڈلی میری یہ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر یہ فیس بک پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اسے فالو کریں, شیئر کریں تاکہ میری آواز مختلف جگہوں پہ پہنچے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.